الحمد لله رب العالمين وبه استعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھول جائے کہ وہ حالت صوم میں ہے اور کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو ایسا شخص اپنا صوم مکمل کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصوم باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا۔ اسی طرح سے کتاب الایمان میں بھی امام بخاری نے اسے ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کی روایت کی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتلائی کہ جو شخص بھول کر کے اپنا صوم بھول جائے کہ میں حالت صوم میں ہوں اور کچھ کھا لے کچھ پی لے تو اس سے صوم پر اثر نہیں پڑتا اور وہ اپنا صوم مکمل کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یہ سہولت اور آسانی پر مبنی ہے، اور اس میں انسان کو اتنی ہی ذمہ داری دی جاتی ہے جو اس کے اپنے بس میں ہو، اس کی اپنی طاقت میں ہو۔ تو تکلیف بقدر طاقت یہ اس شریعت کا اصول ہے، اور جو کچھ انسان کے اپنے اختیار سے باہر ہے، اپنی وسعت سے، اپنی استطاعت سے باہر ہے، تو اس پر اس شریعت میں گرفت نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص رمضان کے دن میں یہ یاد نہ رہ جائے کہ وہ حالت صوم میں ہے، کھا لے یا پی لے یا بھول کر کے کوئی ایسا عمل کر لے جس کی بنیاد پر صوم ٹوٹ جاتا ہے، صوم کی حالت میں جو عمل کرنا منع ہے اور اسے اس وجہ سے کر لیتا ہے کیونکہ اسے یاد نہیں کہ وہ حالت صوم میں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے صوم پر اثر نہیں پڑے گا اور اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا۔ اسے اپنا صوم پورا کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے اس پر قضا لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس حدیث سے جو مسائل معلوم ہوئے اس میں سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو شخص کھا لے یا پی لے بھول کر کے تو اس کا صوم، اس کا روزہ صحیح ہے۔ ایسے ہی جو شخص بھول کر کے ہم بستری کر لے اپنی بیوی سے اور اس کے بعد یاد آیا ارے صوم کی حالت میں تھے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کا صوم فاسد نہیں ہوگا، اور اس لیے کہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اس نے بھول کے کیا تو اس نے گویا جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر با اختیار ہو کر کے ایسا نہیں کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی نے اس پر بھول جانا مقدر کیا، اللہ نے ہی مقدر کر دیا اس کے لیے کہ وہ بھول گیا اور اسے یاد نہیں رہا کہ وہ حالت صوم میں ہے اور اس طرح کھا لیا اور پی لیا، تو اللہ ہی نے اسے کھلایا اور پلایا ہے اور اس کا صوم صحیح ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ ہی صوم کو قبول کرنے والا ہے، یہ شریعت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ ماشاءاللہ شیخ سمیر بھائی بہت دنوں کے بعد لائیو میں مشاہدہ میں ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس میں جڑنے کا بھی سسٹم ہوتا ہے، اگر آپ اس سسٹم سے جڑیں تو جڑ سکتے ہیں اور بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں نیچے یہ جڑنے کا کچھ حساب رہتا ہے، آدمی کی شکل بنی ہوئی ہے اور نیچے اس پر آپ جب دبائیں گے تو یہاں وہ بتلائے گا کہ فلاں صاحب جڑنا چاہتے ہیں، اور پھر میں اجازت دوں گا تو آپ جڑ جائیں گے۔ تو اگر آپ جڑ سکتے ہیں تو جڑنے کے لیے ایک بار آمنے سامنے گفتگو ہو جائے گی اتنے زمانے کے بعد۔ ماشاءاللہ احسا میں آپ
ماشاء اللہ انور صاحب جڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے جوائن کرنے کی درخواست بھیج دی. دیکھیے ریکویسٹ ایکسیپٹیڈ. ہم نے انہیں ایڈ ہو جائیں. جی ایڈ ہو رہے ہیں. اصل میں فیس بک نے کافی سلو کر رکھا ہے. دھیرے دھیرے دکھا رہا ہے کہ ایڈ ہو رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. سمیر صاحب نے لکھا کمنٹ میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھی ریکویسٹ ایکسیپٹ کا نہیں آ رہا ہے. Allow the audience to ask to participate in your broadcast. آپ کا بھی ایڈنگ دکھا رہا ہے. شیخ سمیر کا ایڈنگ دکھا رہا ہے. ابھی ایڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ایڈ ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ اللہ کرم میں ٹھیک ہوں میں بالکل. قدیر خان صاحب بھی جڑے ہیں. لکھ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے فیس بک کے اصول کے لحاظ سے شاید ایک ہی شخص ایک وقت میں جڑ سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ. اور کیسے ہیں اہل و عیال، الحمدللہ. دوست، ساتھی، احباب سارے لوگ بخیر ہیں؟ جی الحمدللہ سب خیر و عافیت سے. بس دعا کی گزارش اللہ سبحانہ تعالیٰ دین پر استقامت دے. سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور خاص طور سے رمضان کا مہینہ آگے آ رہا ہے. دعا کا جی مہینہ ہے. دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. اور جی دعا کے لیے تو جب جس کی یاد آ جائے تو دعا کے ساتھ ہی ذکر کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو اچھا رکھے، اللہ ان کے دنیا اور آخرت کی بھلائی دے. عام دعا کرنا چاہیے جس میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں. اللہ جی ان کی مال و اولاد میں، دین اور دنیا میں ہر طرح کے خیر و برکت سے نوازے. اس طرح سے عمومی دعا کرنا چاہیے جو ساری چیزوں کو شامل ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند کرتے تھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ جی کر. لیکن مجھے آپ بھی کا بہت خوشی ہے. پورا چہرہ الحمدللہ تھوڑا سا میرے خیال سے کیمرے سے بہت قریب ہے. کیمرے سے بہت قریب ہے اس لیے آپ کا چہرہ پورا نہیں آ رہا ہے. تھوڑا سا کیمرے سے دور ہوں تو آپ کا پورا چہرہ ہے. ہاں ابھی جی 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 اب پورا چہرہ، پورا چہرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. دیکھتے ہیں آپ کو اب دوسرے کو موقع دیتے ہیں، شاید کوئی اور جڑے. جی اللہ جزاک خیر. جزاک اللہ خیر. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قدیر صاحب ہیں ابھی؟ انور صاحب نے جوڑنے کی کوشش کی لیکن لگتا ہے کہ نیٹ کمزور تھا اور اس وجہ سے نہیں جڑ سکے. ایڈنگز کے ادھر سے ان کے طلب پہ وہ ایڈ کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بیچ میں کنیکشن ختم ہو گیا. بہرحال جزاکم اللہ خیر. پھر انشاءاللہ کسی اگلی ملاقات میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی، آپ سب کو دنیا آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور ہر طرح کے شر اور آفت اور بلا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین و جزاکم اللہ خیرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.